بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء عمك تفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم سورۃ التکویر کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ سورۃ التکویر مکی سورت ہے، اور اس سورت کی آیتیں 29 ہے، 29۔ جب ہم یہ کہتے کہ یہ سورت مکی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو اور پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے۔ وہ جب مکی سورت کہتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کے تعلق سے کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، بنیادی طور پر۔ اور بعض اوقات بعض احکام بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، لیکن جو بنیادی پیغام ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہے، عقائد ہیں۔ اور اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے وہ کون سی باتیں ہیں۔ اور جب مکی صورت کہتے تو بنیادی پیغام بھی عقائد اور ایمانیات کے تعلق سے ہی ہوتا ہے۔ 29 آیتیں ہیں، یعنی زیادہ لمبی صورت بھی نہیں ہے، مختصر جملے ہیں، اور ان مختصر جملوں میں عظیم پیغام کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ البسملہ ایک الگ سے آیت ہے قول راجح کے مطابق جو نازل ہوئی ہے اور ایک سورت کو دوسرے سے جدا اور الگ کر دیتی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہم پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی پیغام وہی ہے جو جزء عامہ کی پہلے گزری صورتوں کا ہم نے بیان کیا ہے۔ پہلی صورت کون سی جزء عامہ کی؟ سورۃ النبأ۔ بنیادی پیغام کیا تھا؟ النبأ العظیم کیا ہے؟ قرآن مجید اور آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان بنیادی پیغام ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ النبأ العظیم سے، قرآن مجید سے ملے گا۔ اس کے بعد پھر سورت النازعات، ابتدا قسم سے اور موت کا ذکر سے ہے۔ بنیادی پیغام یہی قرآن مجید ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ پھر سورت عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ میں بھی بنیادی پیغام کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور آخرت پر ایمان۔ سورت کے آخر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ الی آخر السورہ۔ اس صورت میں بھی دیکھیں بنیادی پیغام یہی ہے، سبحان اللہ، لیکن انداز بیان کچھ اور ہے۔ بنیادی پیغام آخرت پر ایمان عمومی طور پر، خصوصی طور پہ ایک جزئی ہے، البعث والنشور، جو سورۃ نبأ کا بنیادی پیغام تھا، دوبارہ زندہ ہونا۔ اور اس عظیم سورت میں دوبارہ زندہ ہونا ایک خاص طریقے سے بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
علمت نفس ما احضرت، یہ بنیادی پیغام ہے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید سے پتہ چلے گا. اور قرآن مجید کا ذکر پھر اس صورت میں آیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی پیغام کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے. یہ پیغام سب کے لیے ہے، جن و انس کے لیے. رسول رسالت لے کے آیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسالت قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت پیغام ہے. اور سورۃ تکویر کے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے. انسان جب دیکھتا ہے دن میں، کیونکہ اکثر لوگ پیغام مانتے نہیں ہیں، پیغام جلدی کوئی نہیں مانتا نا، تو اس پیغام کے ساتھ جب آپ ثبوت پیش کرتے ہیں تب کوئی شخص مان لیتا ہے. تو جب دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہوا ہے، ایمان کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور حساب بھی اللہ تعالیٰ نے لینا، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بنیادی بات ہے. دیکھیں جب بھی ایمانیات کی بات آتی ہے، ارکان ایمان، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ ہر رکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. فرشتے ہیں تو پیدا کس نے کیے ہیں؟ انبیاء ہے تو بھیجا کس نے ہے؟ کتابیں تو کس کا فرمان ہے؟ کس نے نازل کی ہیں؟ تو ارکان ایمان سب جڑے ہوئے ہیں، اور بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی آتا ہے. تو جب جھٹلانے والوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، اور خصوصی طور پر مشرکین عرب نے، قریش نے، اور دوسرے لوگوں نے اس زمانے کے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا پیغام سے نہیں کی، سورت کی ابتدا پیغام سے نہیں کی، بنیادی پیغام سے. سورت کی ابتدا دلیل اور ثبوت برہان سے کی ہے. چلو دنیا میں دیکھ لو، تو انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے، دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا نظر آتی ہے؟ دن میں رات کو انسان سوتا رہتا ہے نا، دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا نظر آتی ہے؟ سورج. دن کے وقت انسان آسمانوں کو دیکھ نہیں سکتا، سورج سب سے بڑی آیت ہے. سورج کی پہچان کس چیز میں ہے؟ اس کی عظمت کس چیز میں ہے؟ اس کے نور میں ہے. غور سے سنیں. سورج کے بعد انسان کیا دیکھتا ہے؟ سورج کیا ہے؟ سٹار ہے. سٹار تارا ہے نا، سائنس بھی یہی کہتی ہے آج نا. اچھا، رات کو پھر کیا ہے؟ اور بھی سٹارز ہیں کہ نہیں؟ سورج کے بعد ذکر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ چاند کا کیوں ہونا چاہیے؟ جب خود سٹار ہے سورج، تو اور بھی ستارے ہیں کہ نہیں؟ پھر تاروں کا ذکر ہے. چاند کا ذکر کیوں نہیں؟ ویسے آپس کی بات ہے. عام طور پہ سورج اور چاند ہوتے ہیں، یہاں پہ سورج چاند نہیں ہے، سورج اور ستارے ہیں. کوئی بتائے گا؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. اللہ اکبر. چاند کی روشنی ریفلیکشن ہے. تو سورج کی ذکر ہے جس کی روشنی اپنی ہے، سراج ہے، اور قمر نور ہے. سراج کی اپنی روشنی ہے دیے کی طرح. نور کی روشنی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور مکتسب بھی ہو سکتی ہے، باہر سے کسی اور کی روشنی بھی ہو سکتی ہے. تو جب اپنی روشنی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر سٹار دوسرے جو ہے وہ ان کی اپنی روشنی، تاروں کی اپنی روشنی ہے، کسی اور کی روشنی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ پھر تاروں کا ذکر ہونا چاہیے. اور پھر زمین پر سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اچھا، تاروں کی عظمت کس چیز میں ہے؟ ان کے نور میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زمین میں پہاڑ سب سے بڑے، پہاڑوں کی عظمت کس چیز میں ہے؟ ان کی پائیداری میں. راسخ ہے نا، میخوں کی طرح. اچھا، پھر پہاڑ انسان دیکھتا ہے. پہاڑوں کے بعد سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ انسان دیکھتا ہے. اس زمانے میں اونٹ. اور اونٹ کون سے؟ مادہ اونٹ، لال رنگ کی خوبصورت اونٹ، جو 10 سال کی اونٹنی، حاملہ اونٹنی، 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنی. وہ اس کی عظمت کس چیز کی؟ اس کی قیمت میں ہے. قیمت دیکھیں آپ ذرا. اس کے بعد اور جانور بھی تو ہوتے ہیں، وحوش، وحشی جانور. ان کی عظمت ان کی وحشت میں ہے کہ کون ہاتھ لگا سکتے ہیں ان کو. آپ جگہ میں جا کے شیر پکڑ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. پھر جانور کے ذکر ہے. اس کے بعد زمین پہ دیکھیں کیا ہے؟ سمندر بڑے عظیم ہے. جب آسمان کی بات کی، پہاڑوں کی بات کی، جانوروں کی بات، سمندر کہاں گیا؟ تو سمندر بھی ہے. سمندر کی عظمت اس کی پانی ہے نا. پہچان اس کی کس چیز میں ہے؟ وسعت میں ہے. بہت جہاں پہ نگاہ جائے سمندر ہوتے ہیں. پانی میں کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال مخلوق میں سے
نہیں لگا سکتا. سمندر ہے، ہونا چاہیے. پھر سمندر کے بعد نفس، اس کے بعد قبر کا مرحلہ. دیکھیں اوپر سے ہم شروع کیا، ہم نے زمین پہ ہے، سمندر پہ ہے، پھر قبر کا مرحلہ آ گیا ہے. اور قبر میں سے جو اس وقت جو سب سے بدترین چیز تھی وہ کیا تھی؟ لڑکیوں کو زندہ گاڑنا، اس کا ذکر ہے. اور پھر اعمال نامہ جس کا ذکر ہونے والا ہے وہ بھی ہونا ہے. پھر آسمان کی عظمت، چھت ہے، کھلا آسمان ہے، اس کی عظمت اس کی تھکنس میں ہے، چوڑائی میں ہے. ٹھیک ہے، آسمان کی پہچان اس کی عظمت چوڑائی میں ہے. پھر کیونکہ حساب بھی ہونا ہے، پھر جہنم ہے اس کی گرمی میں ہے، اور جنت ہے، قریب ہونی چاہیے نا جنت، اس کے قرب میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام کیسے دیا ہے. سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، کہاں سے ابتدا ہوئی؟ سب سے بڑی آیت سے جو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. اب یہ سارے دلائل ہیں. سورج کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ نہیں مانتا اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کافر نہیں مانتے نا. ٹھیک ہے، سورج تو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، سورج موجود ہے چمکتا ہوا. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اب مبنی مجہول ہے، فعل ماضی مبنی مجہول، کوورت، کون لپیٹے گا؟ جواب نہیں دیا. اچھا، کیا لپٹا جائے گا واقعی؟ دیکھیں سننے والا ہر مومن نہیں ہے، سننے والا مشرک بھی ہے. اب وہ ماننے کے لیے تیار، وہ تو یہ نہیں مانتا کہ خالق اس کا اللہ تعالیٰ ہے. وہ کہاں مانے گا اس کا؟ لپیٹنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. لپیٹا آج تو نہیں جائے گا، لپیٹا تو قیامت کے دن جائے گا. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرتے ہیں، سبحان اللہ. سورج ہے سب سے بڑی نشانی، اسے دیکھ لو جتنا دیکھ سکتے ہو، اسے لپیٹ دیا جائے گا. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہ بے نور ہو جائے گا. رات کے تارے دیکھتے ہو، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ، پہاڑ کی بات ہوئی اس کے بعد، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. ان چیزوں کی کیا ہے؟ عظمت دیکھیں، عظمت ختم ہو رہی ہے، ان کی پہچان ختم ہو رہی ہے. جس نے پیدا کیا عظمت بھی اسی نے دی ہے، اور چھین بھی وہی سکتا ہے. جب دیکھیں انسان ذرا غور کرے اس کی حیثیت کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مقام دیا ہے، جس نے عظمت دی ہے، جس نے پہچان دی ہے، جب چاہے وہ چھین بھی سکتا ہے. سورج کا نور چھین لیا، تاروں کا نور چھین لیا، پہاڑوں گڑے ہوئے پہاڑوں میخوں کی طرح اس نے پیدا کیا، اس نے گاڑے ہیں. پہاڑوں کی پہچان، پہاڑوں کا مقام ان کی مضبوطی میں ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، چلائے جائیں گے. اچھا، پھر وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سب سے قیمتی چیز میری زندگی میں کیا ہے؟ واللہ فنا ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گی. اس زمانے میں سرخ 10 مہینے کی حاملہ اٹھنی تھی. عطلت، کیا مطلب عطلت؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب ان قیمتی چیزوں کو، سب سے قیمتی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، لوگ دیکھے گی نہیں. اتنی ہولناک کیا ہوں گی اور اتنی سخت وقت ہوگا، ان کو بھی چھوڑ دیا. ان کی قیمت، ان کی عظمت کی قیمت میں ہے. سب سے قیمتی چیز بھی بے قیمت ہو جائے گی. جس نے قیمت دی ہے وہی قیمت چھین بھی سکتا ہے. عطلت. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کی بات ہوئی. یہ تو قیمتی چیز ہے نا اونٹنی، اور جانوروں کا کیا ہوگا؟ ابھی ذہن میں سوال بن رہے، جواب پہلے آ رہے ہیں. یعنی کافر کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا بھاگنے کا. جو بھی اس کے ذہن میں سوال آ سکتے ہیں، ایک ایک جملے میں اللہ حجت قائم ہو رہی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کو دیکھ لیں آپ، جتنے بھی وحشی دنیا کے جانور ہیں، سب سے بڑے سے لے کے سب سے چھوٹے تک، ان کو بھی ایک جگہ پر حشر کر دیا جائے گا. جس نے پیدا کیا ہے، ان کی عظمت ان کے اس وحشیت میں ہے، ان کی پہچان وحشیت میں ہے. اور سب سے مشکل چیز ہے کہ ان کو اکٹھا کر سکے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مقام دیا، جس نے قیمت دی ہے، جس نے پہچان دی ہے، وہی چھینے گا اور ان کو اکٹھا کرے گا ایک جگہ پہ. اس کے بعد سمندر کی بات ہوئی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن یہ سمندر، اور جب یہ سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. سبحان اللہ. پٹرول میں تو آگ لگتی ہے، گیسولین میں آگ لگتی ہے، پانی میں بھی آگ لگتی ہے، وہ بھی سمندر کے پانی میں. جس نے یہ پہچان دی سمندر کو، یہ طاقت دی کہ اس میں آگ نہیں لگ سکتی، وہی یہ پہچان طاقت چھین بھی سکتا ہے، اس میں آگ بھی لگا سکتا ہے.
سمندر تک بات ہوئی, سی لیول پہ بات آئی نا. اب سی لیول کے نیچے کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے, پھر یہ نفسیں ان کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے, جوڑے جوڑے بن جائیں گے, ایک ساتھ ملا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب قبر کی بات آئی اور ایک بنیادی بات ان کے زمانے کی نہ کی جائے تو بات ناقص رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا, اچھا, جس بچی کو زندہ گاڑ دیا گیا, سئلت, اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اسے سوال کرنا ہے یا گاڑنے والے کو سوال کرنا ہے؟ سوال کس سے ہوگا, یہ کس سے کرنا چاہیے؟ مجرم کون ہے, جسے دفنایا گیا یا جسے دفن کیا ہے؟ جسے دفن کیا ہے. تو بچی سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب بچی سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر جس نے گاڑا اس کا کیا حال ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی سزا تمہیں دی گئی ہے اور کس نے تمہیں قتل کیا گیا ہے. بے قصور کو قتل کرنے والا, گمنڈی لوگ, کافر مشرک, وہ سمجھیں گے سوال تو ہم سے ہونا, بھی اس سے سوال ہو رہا تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اب وہ کہے گی اللہ تعالیٰ اس نے مجھے قتل کیا, پوچھو کیوں قتل کیا ہے, میرا قصور کیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, صحیفے نام اعمال, اب حشر کا دن آ گیا ہے. قبر کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے, وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ میدان محشر ہے. میدان محشر میں سب سے بڑا بات ہوتی ہے جب نام اعمال ملتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب صحیفے کھول دیے جائیں گے, نام اعمال کھول دیا جائے گا, سامنے ہے. کوئی انکار واللہ ایک لفظ کا, ایک عمل کا نہیں کر سکتا. آسمان کی بات رہ گئی. میدان محشر زمین پر تو ہوں گے, آسمان کا کیا ہوگا؟ آسمان نہیں رہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, یہ جو تھکنیس ہے, جو چوڑائی ہے, اس کی جو پہچان ہے آسمان کی, یہ بکرے کی کھال کی طرح کھینچ لی جائے گی, باقی نہیں رہے گی. اس کی عظمت بھی سے چھین لی, اس کی پہچان ختم ہو جائے گی, اس کو وجود نہ رہے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا, مزید بھڑکایا جائے گا, مزید گرم کیا جائے گا. جہنم کی پہچان اس کی آگ ہے, اور آگ کی کیا پہچان ہے؟ جلانا ہے, یعنی اسے مزید جلانے کے لیے تیار کر دیا جائے گا. ایک چیز رہ گئی ہے, جب جہنم کا ذکر ہے تو یہ تو مشرکین کے لیے ہے, نافرمانوں کے لیے ہے. ایسے جو مومن ہیں, جو فرمانبرداروں کے لیے کیا ہے؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. جہنم کی پہچان اس کی آگ ہے, اور جنت کی پہچان اس کی ہر خیر جو اس کے اندر ہے, اور اس سے قریب ہی ہونا چاہیے. ہر مومن کی خواہش ہے میں جنت کے قریب ہو جاؤں نا. اس لیے جو سب سے آخری مومن جب جہنم سے نکلے گا کیا خواہش کرے گا؟ حدیث میں کیا ہے, سے بخاری کی روایت میں, سب سے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے داخل نہیں ہونا, بس قریب بٹھا دے مجھے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, ہر نفس جان لے گی جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے آئی ہے. حاضر اس نے کیا ہے, کیا حاضر کیا ہے. عجب بات یہ ہے, جب مرتے ہیں تو کپڑے بھی اتار لیتے ہیں, نہیں, کپڑے بھی ساتھ لے جاتے ہیں, مہنگے سے مہنگا کپڑے بھی اتر جاتے ہیں, اور سب سے سستا کپڑا بھی, پھٹا ہوا کپڑا بھی اتر جاتا ہے. دونوں برابر ہو جاتے ہیں, دو سفید چادروں میں. سب سے امیر انسان بھی, سب سے غریب انسان بھی. خوش قسمت کو کفن نصیب ہوتا ہے, کفن مل گیا, دفنایا گیا, کچھ بھی ساتھ نہیں ہے, اعمال کے سوا کچھ بھی ساتھ نہیں ہے. تو لے کے کیا ہے انسان؟ علمت نفس ما احضرت, کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کی قسم, جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں, اور سب کچھ حاضر پائیں گے اپنے سامنے. واللہ ہر نفس جان لے گی جو کچھ وہ لے کر آئیے اس نے حاضر کیا ہے. ایمان ہے, توحید ہے, سنت ہے, صحیح مسلک, صحیح منہج ہے, سچ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, پڑوسیوں کی خبر لینی ہے, یتیم کی خیال رکھنا ہے, بیوہ کا خیال رکھنا ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ سارے کے ساری چیزیں سامنے ہوں گی.
اس کے برعکس شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، کفر ہے، نفاق ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، یا قطع رحمی ہے، یا جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، عہد شکنی ہے، یا نماز کو ترک کرنا ہے، روزے کو ترک کرنا ہے، صدقات و خیرات میں کنجوسی کرنی ہے، یہ سارے کے سارے ہر نافرمانی سامنے ہوگی. علمت نفس ما احضرت، جو وہ لے کے آئی ہے. جو یہ پیغام سن رہا ہے، ہم کیسے مانے کہ ہم کچھ لے کے آئیں گے؟ مشرک تو نہیں مانتے نا یہ بات. چلیں اب اس کی تاکید کے لیے اور ثبوت دیکھ لیں آپ، جو اس سے بڑھ کر ثبوت ہے. سورج، تارے، پہاڑ، عشار، وحوش، سمندر، نفوس اور موعودۃ سئلت، ان ساروں سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، قسم ہے خاص قسم کے تاروں کے. الخنس الجوار الکنس، یہ تارے جو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں. اور قسم ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے رات کی عسعس، جب وہ پھیل جائے، اور والصبح اذا تنفس، اور جب دن سانس لے. سبحان اللہ. قسم کس چیز کی؟ جواب القسم کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم. یہ جو پیغام تم سن رہے، جو پڑھ رہے ہو نا، یہ کس کا قول ہے؟ رسول کریم کا قول ہے. فرمان میرا ہے، یہ قول لے کے آئے میرا عظیم فرشتہ رسول کریم لے کے آیا ہے. یہ رسول کریم فرشتہ، جیسے آگے ذکر ہوگا. اب دیکھیں، اب اس فرشتے کی عظمت دیکھیں تو اس کے رب کی کیا عظمت ہوگی. یہ قرآن مجید جو تمہیں پہنچا ہے، یہ رسول کریم کی طرف سے پہنچا ہے، جس میں اس پوری چیزوں کا ذکر ہے. یہ رسول کریم سے پہنچا ہے. رسول کریم کی چند صفات ذرا غور کریں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا ہے، نزدیک ہے، عرش کے مالک یعنی رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے قریب ہے، اور بلند مرتبے والا ہے. کس کے یہاں بلند مرتبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مرتبہ ہے. مطاع ثم امین، سب کا معنی ہوا، اور امانت دار بھی ہے. پیغام ہے تو پھر امانت داری ہونی چاہیے نا، طاقت بھی ہونی چاہیے نا پہنچانے کی. طاقت ہے، امانت داری تو کیا فائدہ ہے؟ جو صفات، عظیم صفات کسی پیغمبر کی ہونی چاہیے نا، وہ سارے کے سارے ان دو آیتوں میں آ گئی ہے. ذی قوت ہے اللہ تعالیٰ، ذی العرش. عرش کا ذکر کیوں آیا؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اس کا رب کیسا ہوگا، اور اس کے عظیم فرشتہ کیسا ہوگا، اور اس کے عظیم فرمان پھر کیسا ہوگا. اچھا، وما صاحبکم بمجنون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرشتے کی بات تو ہوئی ہے، جو اس رسول کی کیا بات ہے جس کی بات تم جھٹلا رہے ہو اور طرح طرح کے الزام لگاتے ہو. کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی کاہن کہہ دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، اور کبھی مجنون بھی کہہ دیا. اور جب بات رسالت کی آتی ہے، اس کے ساتھ اگر جنون ہو تو کام نہیں بنتا نا. وما صاحبکم بمجنون، نفی ہے جنون کی، اور بیچ میں صاحبکم تمہارا ہی، یعنی رسول نہیں فرما، رسولنا مقام کس چیز کا ہے؟ وہ تو مانتے نہیں کہ اللہ کے رسول ہے، چلو تمہارا ساتھی تو ہے، اس کا تو انکار تو نہیں کر سکتے نا. تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہاری قوم کا بندہ ہے. تمہیں کسی زمانے میں کہا کرتے تھے الصادق الامین. وما صاحبکم بمجنون، دفاع ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں بڑے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز جنون نہیں ہے. جس میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جنون کے دو معنی، ایک تو پاگل پن، دوسرا جن کا اسیب. عربی میں دونوں کو مجنون کہا جاتا ہے. تو کوئی جنون نہیں ہے تمہارے ساتھی میں
کوئی ایسی خرابی نہیں، کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ ثبوت وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم فرشتوں کو افق مبین میں دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، جو بھی پیغام دیا گیا ہے اسی پیغام کو بہترین طریقے سے، مکمل طریقے سے پہنچایا ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، کبھی یہ گمان نہ کریں کہ شیطان رجیم کا قول ہے، اس کا تو ضرورت نہیں ہے۔ شیطان اچھائی کی طرف بلاتا ہے یا شر کی طرف یا برائی کی طرف بلاتا ہے؟ سوال پیدا ہے، کوئی شیطان کبھی بھی شیطان سے کوئی خیر آپ تصور کر سکے؟ تو جتنی بھی بھلائی کی یہ پیغام ہے، جتنی بھی ایمانیات کی بات ہوئی ہے، تو یہ قول شیطان رجیم کا ہو بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی مجنون کا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کی نفی عقلاً بھی ہو گئی ہے اور شرعاً بھی ثابت ہو چکا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یعنی تم کیوں سمجھتے نہیں ہو، حقیقت سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہو؟ جیسے کوئی شخص جب کمزور ہو جاتا ہے نا طاقتور کے سامنے، تو پھر وہ آنکھیں نہیں ملاتا، وہ گلٹی جو ہوتا ہے آنکھیں ملا سکتا ہے، پھر وہ آنکھیں چراتا ہے، پھر کبھی باہر دیکھنے کے لیے جانا بھی چاہتا ہے، پھر چلا بھی جاتا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی ابھی جواز نہیں کچھ بات کرنے کا، نہ اتنی حجت قائم ہو چکی ہے، اب تمہارا کوئی راستہ نہیں بچا انکار کرنے کا، تو کیوں مانتے کیوں نہیں ہو پھر؟ تو قرآن مجید ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، اب قرآن مجید کا ذکر آیا ہے۔ ابھی تو رسالت تھی، یہ رسالت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کیا؟ نصیحت ہے۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ للعالمین، علامین سے ہمیں کیا مراد ہے؟ جن و انس، جنس کے لیے جو مکلف ہیں، جن کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ سورج، تارے، پہاڑ وغیرہ وغیرہ یہ علامت نشانیاں ہیں، ثبوت ہیں۔ ان سے بڑھ کر ثبوت اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، تاکہ اس کو اگر جھٹلاتے اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ کیا ثبوت ہے؟ قرآن مجید۔ چیلنج کس چیز کا کیا گیا ہے؟ چیلنج کس چیز کا کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کا کیا گیا نا، ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ اگر بنا سکتے ہو تو قرآن مجید سچا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اور اگر نہیں بنا سکتے تو یقیناً اللہ کے کلام ہے کہ نہیں؟ عاجز ہو گئے کہ نہیں عاجز ہو گئے؟ اب جس کی کلام، جس کا فرمان سچا ہے اور پیغام بھی وہی دے رہا ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا آخر تک، تو یقین ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ یا تو قرآن مجید جھٹلانے کی جرات کر کے دکھاؤ۔ کیسے کریں گے؟ جب ایک سورت بنا کے دکھائیں گے۔ عجب بات، 1400 سال گزرے، کسی مائع کلا نے ضرورت نہیں کیا آج تک۔ عربی گرامر پڑھانے والے، پی ایچ ڈی کے اوپر ڈگری حاصل کرنے والے یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے، جو عرب یہود و نصارہ ہیں، مستشرقین میں سے بڑی کوشش کی ہے، واللہ سب مل کے کوشش کر چکے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، واللہ عاجز ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج بھی ہے اور یہ پیغام بھی ہے، نہ تم کر سکتے ہو اور نہ کبھی کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ نہیں بنا سکتے ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب کون لپیٹے گا سورج کو؟ تاروں بے نور کون کرے گا؟ پہاڑوں کو کون چلائے گا؟ ان کے پاس کوئی جواز ہے نہ کرنے کا؟ باقی رہا یقین اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اچھا، جو سورج کو بے نور کر سکتا ہے، لپیٹ سکتا ہے، تاروں کو بے نور کر سکتا ہے، عظیم پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ آخر تک، وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا خیال ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟
کہتے کہ ہم سردار ہیں اپنی قوم کے، ہمارے اثر اس ہماری عظمت ہے، ہمیں کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھ لو سورج کی طرف، اس کی عظمت اس کے نور میں ہے، لپیٹ دیا جائے گا۔ تاروں کی طرف دیکھو، عظمت ان کے نور میں ہے، ان کی پہچان ان کے نور میں ہے، بے نور ہو گئے۔ پہاڑوں کی عظمت ان کی مضبوطی میں ہے، چلا دیا جائیں گے۔ تمہاری عظمت کتنی طاقتور ہے؟ سورج کے نور سے بھی زیادہ ہے، تاروں کے نور سے بھی زیادہ ہے، پہاڑوں کی مضبوطی سے بھی زیادہ ہے، تو بتاؤ ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین۔ یقیناً اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے استقامت کا راستہ حاصل کرے۔ استقامت کا راستہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ آمنت باللہ، الایمان باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ابتدا ہے۔ استقامت صرف نماز روزے میں نہیں ہے، استقامت صرف حج عمرے میں نہیں ہے، استقامت صرف خیر کے اعمال میں نہیں ہے، صدقات خیرات میں نہیں ہے۔ استقامت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، سب کے لیے۔ آج ایسے مسلمان بھی ہیں نمازی تو کمال کے نمازی ہیں، کلمہ توحید کا ترجمہ نہیں آتا اور نہ ہی صحیح مفہوم آتا ہے، بلکہ کلمہ توحید پڑھتے بھی ہیں اور اس کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں۔ قبر پرستی عام ہے کہ نہیں آج امت میں؟ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ غیر اللہ کو پکارنا، نظر نیاز مانگنا، قربانیاں دینا ان اولیاء کے نام پر، اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک فی ربوبیہ بھی امت میں نعوذ باللہ جگہ کر چکا ہے۔ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ کسی کا مشکل کشا غوث ہے، کسی کا حجر طوا پاک پتن والا ہے، کسی کا کون ہے، کسی کا اجمیر والا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ استقامت صرف نام کے اسلام میں نہیں ہے، استقامت کلمہ توحید کو سمجھنے میں ہے، صحیح سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے میں ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور پھر ارکان اسلام کے جو 5 رکن ہیں، ابتدا کی نماز سے ابتدا ہے، کلمہ شہادت سے ہے، اور پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ، پھر حج ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ اچھا اس کا مطلب ہے ہم جو کریں ہم کر سکتے ہیں، انکار بھی کرے تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا؟ نہیں، رکو ذرا، ایک پیغام باقی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی سن لو، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ سورج کا رب ہے، تاروں کا بھی رب ہے، پہاڑوں کا بھی رب ہے، سمندر کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہاری نہیں چلے گی۔ تم قریب ہو ایک بالشت، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہوگا۔ کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ فرمانبردار بنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا۔ حق کے قریب جتنا آؤ گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں حق کے زیادہ قریب کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اور اگر نہیں چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر خیر کی طرف استقامت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاہی، اس لیے تم نے بھی چاہا ہے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ المشیئہ، مشیئہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے، یہ تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کا۔ 4 مراتب تقدیر کے ہیں۔ سب سے پہلے علم ازلی اللہ تعالیٰ کا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو نہیں ہوا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ازل علم ہے، ہمیشہ کا علم ہے، کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں ہے، پہلے سے علم ہے۔ لیکن جب 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے زمین و آسمان کو، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تقدیر لکھو۔ اللہ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے جان لیا، ہمارے لیے، جن و انس کے پوری کائنات کے لیے، کون سے پتہ کس وقت کہاں گرنے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو چاہے وہی پیدا کیا ہے۔ تو علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے، اور پھر خلق ہے۔ ہمارا وجود بعد میں ہے، مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کتابت اور پھر علم ہے۔ لوح محفوظ میں قلم نے لکھ دیا ہے اللہ کے علم کے مطابق۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ پیغام ہے سورۃ التکویر کا۔
ہم کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ایمان، صحیح عقیدہ ہوگا تو اعمال بھی ہوں گے نا. بد عقیدگی سے کفر عقیدہ ایمان باقی رہتے ہیں، اعمال کچھ ہی رہتے ہیں نا. تو ایمان، توحید، سنت بنیاد ہے. اور یہ اس وقت ممکن جب تک کہ مسلک منہج صحیح نہ ہو. اگر قرآن اور سنت کو ہم نے سمجھے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے مطابق، تو پھر واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ساری خیر سمیٹ کے دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور اگر یہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے دنیا کا، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، ظاہر استقامت بھی ہو، وہ بھی کسی کام کی نہیں. جب تک دل پاک نہیں ہے تو ظاہر استقامت کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ ظاہر استقامت نہ کرو، لیکن جب تک دل پاک نہیں ہوتا ظاہر استقامت کا فائدہ نہیں ہوتا. اور کوئی عمل باقی نہیں رہتا کفر کے سامنے، شرک کے سامنے کوئی عمل باقی نہیں رہتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی عمل باقی نہیں رہتا. ہم کیا لے کے جانا چاہتے ہیں آج متعین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. کسی نے مجبور کیا درس میں آنے کے لیے؟ کسی نے مجبور کیا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں؟ کیا خیال ہے؟ مجبور کیا کسی نے؟ خود آئے ہیں. جو اس وقت گندگی اڈے پہ بیٹھے ہیں، یا جوا کھیل رہے ہیں، یا شراب پی رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، یا قبر کا طواف کر رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں، ان کو کسی نے مجبور کیا ہے؟ جو کافر کفر کر رہا ہے کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہ وہ مجبور نہ ہم مجبور ہیں. وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں جو کچھ وہ آگے ان کو ملنے والا ہے، اور ہم تیار کر رہے ہیں جو کچھ ہمیں آگے ملنے والا ہے. علمت نفس ما احضرت، یقینا واللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور قرآن مجید کو آج تک جس نے بھی چیلنج کیا ہے وہی نامراد ہوا ہے. دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اور جس نے یقیناً قرآن مجید پہ عمل بھی کیا ہے اور صحیح سمجھا بھی ہے جیسے سمجھنے کا حق ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اور اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنا شروع کر دی ہے، تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے، اور اس کا حساب بھی حساباً یسیرا، اور انشاءاللہ جنت بھی اس کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف کے منہج کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.